بسم الله الرحمن الرحیم. د کلاس 8 د هیستوري بالکل اولنی چپټر او اولنی لیکچر چې د ایجوکیشن ډپارټمنټ او پولیس ډپارټمنټ کوم ټیسټونه دي د هغې لپاره ډېره زیاته اهمه حصه ده. زه به ریډینګ کوم او بیا کوم څیزان چې ما هایلایټ کړي دي نو هغه به تاسو ته وایم. تاسو د دې ریډینګ په مطلب ځان پوه کوئ او ریډینګ ته ځان بالکل ریډي کوئ چې ټول ریډینګ تاسو واورئ نو تاسو ته پکې پخپله هم ایم سی کیوز معلوم شي او څه پکې ما پخپله هایلایټ کړي دي. په دې باب کې اولنی سبق دی ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو انتقال اقتدار، یعنی د ایسٹ انډیا کمپنی چې کومه وه کله چې د هغې هغه قبضه ختمه شوه او تاج برطانیہ یعنی برطانیہ اقتدار د هغې نه واغسته. نو پس منظر اول نے لکھ دی کہ 16ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے نوآبادیاتی تب انگلش کی کالونیل ہوئی نوآبادیاتی حکمت عملی اپنائی جس کے تحت وہ کمزور ممالک کی طرف تجارت کی غرض سے جاتے تھے اور پھر ان علاقوں پر قبضہ کرتے تھے. پدے کی ڈومبے ایم سی کیوز 16ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے نوآبادیاتی حکمت عملی اپنائی. دا په ذہن کې یاد ساتي. یورپی سیاحوں نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان سمندری راستہ دریافت کیا. اس طرح یورپی اقوام نے تجارت کی غرض سے ہندوستان کا رخ کیا. ان میں ہالینڈ، فرانس اور انگلستان یعنی برطانیہ کی اقوام نمایاں تھیں. انگریزوں نے تجارتی مقاصد کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا. یہ کمپنی تقریباً 200 سال تک پاک و ہند میں اپنا اثر و رسوخ مستحکم کرتی رہی. یہ کمپنی 31 دسمبر 1600 کو ملکہ برطانیہ الزبتھ اول کی منظوری سے قائم کی گئی. اس کمپنی نے 1610 اور 1611 میں پہلی تجارتی چوکیاں ہندوستان کے شہروں مدراس اور ممبئی میں قائم کی. پدے کے د ټولو نه اہم ایم سی کیوز یہ کمپنی تقریباً 200 سال تک پاک و ہند میں اپنا اثر و رسوخ مستحکم کرتی رہی. دویم نمبر ایم سی کیوز 31 دسمبر 1600 کو ملکہ برطانیہ الزبتھ اول کی منظوری سے قائم کی گئی. دریم نمبر ایم سی کیوز اس کمپنی نے 1610 اور 1611 میں پہلی تجارتی چوکیاں ہندوستان کے شہروں مدراس دا 1610 چرے دا مدراس دفارا اور 1611 د بمبئی دفارا دا تاریخ دی. یعنی 1611 میں بمبئی میں تجارتی چوکیاں قائم کی. بر صغیر پاک و ہند میں انگریز تجارت کی غرض سے آئے. انگریز اپنے مفادات کی روشنی میں اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. یہاں کے حکمرانوں اور بے حس عوام کی حالت دیکھ کر انگریزوں نے یہاں پاؤں جمانے کے منصوبے بنائے. وہ اس مقصد میں کامیاب رہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ جمانا شروع کیا اور انہوں نے توسیع کی پالیسی اختیار کی. نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد انگریز بہت تیزی کے ساتھ پاک و ہند میں پھیلنے لگے. 1843 میں سندھ اور 1849 میں پنجاب پر قابض ہوئے. اہم ایم سی کیوز 1843 میں سندھ اور 1849 میں پنجاب یعنی انگریزانوں پدی تاریخ په سندھ اور 1849 په پنجاب باندې قبضہ کړی وه. نواب آف اودھ کی ریاست اودھ پر 1856 میں قبضہ کیا گیا. دام اہم ایم سی کیوز دے. نواب آف اودھ د په ریاست باندې په 1856 کې انگریزانوں قبضہ کړی وه. کئی وجوہات کی بنا پر انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی جیسے جنگ آزادی 1857 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
اس جنگ میں انگریزوں نے فتح حاصل کی اور سارے ہندوستان پر قابض ہوئے۔ جنگ آزادی کب شروع ہوئی؟ جنگ آزادی 1857 میں شروع ہوئی۔ نو دا به ډېر زیات اهم MCQs دی چې کله تاسو دا ریډینګ زما سره سره بخپله هم ووایئ نو تاسو ته به کې بخپله MCQs معلوم هم شي او کم سبق چې تاسو ووایئ دا به تاسو ته یاد هم شي، دا به تاسو نه هېرېږي هم نه. په اسانه سره چې NTS کې داسې قسمه MCQs راځي نو تاسو به په ډېر ښکلي انداز سره حل کوئ. د بلې ویډیو دپاره اجازت غواړم. دې نه بعد به نوی سبق وایو قانون حکومت هند ایکټ 1858.